علم جیسا کہ میں نے عرض کیا یا وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے نبی پر، وہ علم ہے، اور یا علم انسانی ہے، اس کے ضمن میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً ہم نے جو تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے اور دماغ دیا ہے۔ فؤاد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے دل، یہ عربی کے استعمالات میں سے ہے، لیکن اگر اس کا آپ مادہ دیکھیں، فائدہ، فعید، فائدہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد فے کا نشان ڈال دیتے ہیں اور کچھ آگے لکھا ہوتا ہے فائدہ، اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس سے یہ لفظ بنا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ ہے انسانی علم، کان نے سنا، آنکھ نے دیکھا، دماغ نے اس میں جو کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، جو بھی سینس ڈیٹا اس کے اندر فیڈ ہوا ہے، اس کا نتیجہ نکالا، پروسیس کیا، اور میموری میں اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اس سے ٹیلی کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک نیا علم جو ہے انسان کو حاصل ہو گیا، اور وہ بھی اس نے اپنی میموری کے اندر فیڈ کر دیا۔ اللہ اللہ کر سلم، اگلا قدم ہوگا، اس کے بعد اگلا قدم ہوگا، اگلا قدم ہوگا۔ یہ جو ہم نے تمہیں یہ اعلی علم جو ہے، حصول علم کے جو آلات ہم نے عطا کیے، ان کو جو ہے استعمال کرو۔ در حقیقت یہی ہے وہ جذبہ جو قرآن نے پیدا کیا کہ توہمات کو چھوڑ کر علم کی پیروی کرو۔ علم یا وحی کا علم، اور یا پھر علم سائنس کا علم۔ سائنس کا علم وہ ہے جو ہمیں حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے سینس ڈیٹا کو ہمارا دماغ کا کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، پھر اس نتیجے کو ویریفائی بھی کر لیا جاتا ہے۔ پانی کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، اس کی ہائیڈرولسس کر دی گئی اور واقعتاً دو گیسز وجود میں آ گئی، اور پھر مزید اس کو تجربے سے واضح کرنے کے لیے ان گیسز کو جمع کیا، اسپارکنگ کی، اور پانی بن گیا۔ یہ گویا کہ علم ہے، اور فؤاد ہے کسی شے سے نتیجہ نکالنا۔ کہتے ہیں یہ لحم فعید، جب گوشت کو جو ہے پوری طریقے سے بھون لیا جائے، اس میں سے پانی وانی نکل جائے، تو اس کو فعید کہتے ہیں، یہ جو ہے بھنا ہوا گوشت۔ تو دو تین چیزیں یہاں بیان ہوئی ہے۔ انسانی علم جو ہے، ایک ہے ڈیوائن نالج جو وحی کے ذریعے سے آ رہا ہے، وہ قرآن ہے، وہ تورات تھی، وہ انجیل تھی، یا اور نبیوں کو جو وحی آئی ہے وہ تھی۔ یہاں دوسرے علم کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ جیسے کبھی پہلے یہ خیال تھا کہ یہ ہماری زمین جو ہے یہ ایک گائے یا بیل کے سینگ کے اوپر ہے، کھڑی ہوئی ہے، وہ اس بیل کا جو ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ دوسرے سینگ کے اوپر لیتی ہے اس زمین کو، تو وہ زلزلہ آتا ہے۔ زلزلہ کیسے آتا ہے؟ جبکہ وہ گائے جو یا بیل جو ہے وہ اپنا سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ بھائی اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی قرآن میں، کوئی اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں، کوئی آپ کے تجربے میں، کوئی سائنس کی اکتشافات میں کوئی دلیل نہیں، توہمات ہے جو چل رہے ہیں۔ توہمات سے تعلق منقطع کر کے علم پر اپنے موقف کی بنیاد رکھنا، یہ ہے در حقیقت قرآن مجید نے جو انقلاب برپا کیا ہے علم کے میدان میں۔ یہی وہ شے ہے جسے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ چیز مسلمانوں نے یورپ میں انجیکٹ کی، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، کورڈووا کی یونیورسٹی، ٹولیڈو کی یونیورسٹی، گریناڈا کی یونیورسٹی، غرناطہ اور قرطبہ اور طلیطلہ کی یونیورسٹیوں سے فرانس اور جرمنی اور اٹلی کے نوجوانوں نے آ کر یہ علم سیکھا، اور پھر اس کے ذریعے سے یورپ کے اندر رینائسنس، احیاء علوم کی تحریک چلی، اصلاح مذہب کی تحریک چلی، پھر انہوں نے سائنس ایجاد کی، سائنس میں کتنی کتنی ترقی ہوئی، آج کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج وہ سائنس جہاں تک پہنچی ہوئی ہے، واقعہ یہ کہ اس کی اونچائی تک میرے لیے دیکھنا ممکن نہیں، ٹوپی گرے گی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آج سائنس وہاں پہنچ گئی، لیکن اس روح کو بیدار کرنے والا قرآن ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے منطق دو طرح کی ہے، ایک منطق استخراجی، ڈیڈکٹیو لاجک، اور ایک ہے مشاہدے کی بنیاد کے اوپر منطق استقرائی، انڈکٹیو لاجک۔ انڈکٹیو لاجک سے انسان کو انٹروڈیوس کرانے والا قرآن ہے، اور اسی انڈکشن یا انڈکٹیو لاجک کے نتیجے میں سائنس پروان چڑھی ہے، اور اس سائنس نے پھر جو بھی ترقی حاصل کی ہے، میں نے ابھی عرض کیا
کہ انسان جو ہے وہ ستاروں سے باتیں کر رہا ہے اور انسان چاند کے اوپر قدم رکھ کر اور چہل قدمی کر کے آ چکا ہے۔ یہ ہے در حقیقت علامہ اقبال نے لکھا ہے اپنے خطبات کے دیباچے کے اندر کہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس کا جو انر کور ہے وہ قرآنک ہے۔ قرآن نے ہی در حقیقت انسان کو ادھر متوجہ کیا، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اس کو دیکھو، یہ اللہ کی آیات ہے، ان کا مشاہدہ کرو، ان سے نتائج اخذ کرو، اور جو نتائج مل جائے انہیں پھر ویریفائی کرو، پھر ویریفائی کر کے بات ثابت ہو جائے پھر انہیں ایکسپلائٹ کرو، انہیں یوز کرو، مشینیں بناؤ جس سے کہ ان انرجیز کو تم استعمال کر سکو۔